تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ نساء آیات 101 تا 104۔ آگے کا مضمون۔ آگے صلاۃ الخوف یعنی جنگ کے خطرات کے دوران نماز باجماعت کی شکل بتائی گئی ہے۔ جہاد کے اس ذکر کے ساتھ نماز، بالخصوص نماز باجماعت کے اس اہتمام سے کئی حقیقتیں سامنے آتی ہیں، جن میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ پہلی یہ کہ اس سے نماز کی دین میں عظمت و اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس سورہ کی آیت 77 کے تحت نماز اور جہاد کے باہمی ظاہری اور باطنی تعلق پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ نماز وہ چیز ہے کہ جنگ کے خطرات کے اندر بھی یہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جنگ خوریزی اور لوٹ مار کے لیے نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ دوسرے مقامات میں واضح ہو چکا ہے، اس لیے ہے کہ خدا کی زمین سے اس ظلم و جبر کا خاتمہ کیا جائے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے روکنے کے لیے اللہ کے دشمنوں کی طرف سے برپا کیا جاتا ہے۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو جہاد کی اصل روح نماز ہی ہے۔ اسی سے جہاد اللہ کی عبادت بنتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ روح نہ ہو تو یہ بھی اسی طرح فساد فی الارض ہے جس طرح اللہ کے باغیوں کی ہر جنگ فساد فی الارض ہے۔ اس روح کے تحفظ کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ عین میدان جنگ میں بھی تا حد امکان نماز سے غفلت نہ ہو، تاکہ ہر مجاہد کو اس حقیقت کی یاد دہانی ہوتی رہے کہ اس کی میدان جنگ کی صفیں بھی اپنے اصل مقصد کے لحاظ سے اس کی نماز کی صفوں سے مختلف نہیں ہیں۔ دوسری یہ کہ اس سے نماز باجماعت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا الآیہ کے تحت یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ لڑائی کے دوران میں حالات بہت پرخطر ہوں، نماز کے اس آداب کے مطابق ادا کرنی ممکن نہ ہو تو سوار، پیادہ، کھڑے بیٹھے، چلتے بھاگتے جس طرح ممکن ہو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں تک کہ قبلہ روح ہونے کی پابندی بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ان سب رخصتوں کے ساتھ زیر بحث آیات سے یہ حقیقت بھی واضح ہو رہی ہے کہ اگر نماز باجماعت کا اہتمام ممکن ہو تو میدان جنگ میں بھی اس کا اہتمام باقی رکھا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے قرآن نے ایک ایسی شکل بیان فرمائی ہے جس سے نماز باجماعت کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے اور دفاع کا بھی۔ تیسری یہ کہ اس سے دفاع کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اول تو یہی بات اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی اہم عبادت میں تخفیف فرما دی ہے۔ نوٹ: یہ امر ملحوظ رہے کہ نماز میں قصر کی رخصت اصلاً سفر جہاد کے تعلق ہی سے نازل ہوئی ہے۔ دوسرے سفروں میں اس کی حیثیت اصل کی نہیں، بلکہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے واضح ہے، اللہ کی طرف سے ایک صدقے کی سی ہے۔ ہم اس پر آگے بحث کریں گے۔ دوسری یہ کہ نماز کی جو شکل بیان فرمائی ہے، اس میں اس امر کا پورا اہتمام ملحوظ ہے کہ دشمن کو اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر حملہ کر دینے کا کوئی موقع نہ ملے۔ گویا اس مضمون جہاد کے آغاز میں مسلمانوں کو خذوا حذرکم، اپنے سامان دفاع سے لیس رہو کا جو حکم دیا گیا ہے تو اس کا اہتمام نماز میں بھی پوری طرح قائم رکھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دین فطرت میں توکل اور تدبیر، شجاعت اور حکمت، تحور اور احتیاط کا کیسا معتدل اور حسین امتزاج ہے کہ نماز بھی جہاد بن جاتی ہے۔ چوتھی یہ کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے جذبے اور اس کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ آگے ہم واضح کریں گے کہ نماز کی یہ خاص شکل جو یہاں بیان ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی صورت میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز باجماعت کی امامت کرائیں اور کوئی مسلمان اس جماعت میں شرکت سے محروم رہنے پر راضی ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ جذبہ چونکہ فطری تھا اور دین میں اس جذبے کی اہمیت بالکل واضح ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی ایک شکل بتائی جس سے اس جذبے کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور دفاع کے مقصد کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اور جب تم سفر میں نکلو تو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ بے شک یہ کفار تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، اور جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور نماز میں ان کی امامت کر رہے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے ہوئے ہو۔ بس جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ آگے آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور یہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے اسلحے لیے ہوئے ہوں۔ کافر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے، اور اس بات میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں بارش کے سبب سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے اسلحہ اتار دو، اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو۔ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے۔ بس جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو پوری نماز قائم کرو۔ بے شک نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور دشمن کے تعاقب میں بردلا پن نہ دکھاؤ۔ اگر تم دکھ اٹھاتے ہو تو آخر وہ بھی تو تمہاری ہی طرح دکھ اٹھاتے ہیں، اور تم خدا سے وہ توقع رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ نماز میں قصر کی یہ اجازت خُذُوا حِذْرَکُم کے حکم کے تعلق سے نازل ہوئی۔ جب حکم ہوا کہ اپنے سامان دفاع سے لیس اور کفار کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، تو یہ سوال آپ سے پیدا ہوا کہ اس حکم میں اور نماز کی تطبیق کی کیا صورت ہوگی، کیونکہ نماز کی حالت میں دفاع کے لوازم پورے نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ایک تو نماز میں قصر کی اجازت ہوئی، اور آگے کی آیات میں نماز با جماعت اور بیماری اور بارش وغیرہ کے حالات میں جو شکلیں اختیار کی جانی چاہیے وہ بیان ہوئیں۔ قصر کی شکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عملی تواتر سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں وہ 2 رکعت پڑھی جائیں۔ مغرب اور فجر میں قصر نہیں ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ قصر کی اجازت ایک قسم کی رخصت ہے۔ رخصتوں کے متعلق سورہ بقرہ کی تفسیر میں ایک مستقل فصل میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھانے کو تقویٰ کے خلاف سمجھنا دین میں تشدد اور خلف کے رجحان کی غمازی کرتا ہے، جس کو قرآن و حدیث دونوں میں مذموم ٹھہرایا گیا ہے۔
لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی غلب سے خالی نہیں قرار دی جا سکتی کہ کسی رخصت کو عزیمت اور وجوب کا درجہ دے دیا جائے یہاں تک کہ اس کی خلاف ورزی سے گناہ لازم آئے۔ اس باب میں تفصیل کے طالب مذکورہ فصل پر ضرور ایک نظر ڈالیں۔ قصر کی یہ اجازت اس میں شبہ نہیں ہے کہ نازل تو ہوئی ہے سفر جہاد ہی کے تعلق سے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ بس سفر جہاد ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ سفر کوئی بھی ہو، اس میں فی الجملہ بے اطمینانی، آپا دھاپی اور سر و سامان کی فکر ہوتی ہی ہے۔ بس یہ فرق ہوتا ہے کہ کسی میں کم، کسی میں زیادہ۔ یہ عین ممکن ہے کہ جہاد کا ایک سفر زیادہ اطمینان سے گزر جائے اور تجارت یا حج کے سفر میں زیادہ الجھنیں پیش آ جائیں۔ اس اشتراک علت کی وجہ سے دوسرے سفر بھی اصلاً نہ صحیح تبعاً اسی حکم میں داخل ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قسم کے سفروں میں بھی قصر کی اجازت دی، خود بھی اس پر عمل فرمایا اور صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا۔ یہ بات بھی یہاں ملحوظ رکھنے کی ہے کہ الفاظ یہاں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جب تم سفر میں نکلو کے استعمال ہوئے ہیں، جو ہر سفر کے لیے عام ہیں۔ اس میں سفر جہاد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جہاد کے سفر کے لیے خاص لفظ اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو کا ہے، جو آیت 94 میں گزر چکا ہے۔ اس وجہ سے الفاظ کا تقاضا یہی ہے کہ قصر کی اجازت ہر سفر کے لیے عام ہو۔ رہی اس کے بعد ان خفتم کی شرط، تو وہ صرف آیت کے موقع نزول کے اعتبار سے اس علت کو ظاہر کر رہی ہے جس کے سبب سے یہ اجازت مرحمت ہوئی۔ اس سے یہ بات تو ضرور نکلتی ہے کہ یہ رخصت بہرحال رخصت ہے جو حالات کے تابع ہے، لیکن یہ بات نہیں نکلتی کہ یہ سفر جہاد ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ تقریباً یہی صورت تعداد ازواج والے مسئلے میں بھی ہے، جس کی بحث سورہ کے شروع میں گزر چکی ہے۔ اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ لفظ حذر پر آیت 71 کے تحت گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ لفظ جب تنہا استعمال ہو تو اس سے ہر قسم کے اسلحہ مراد ہو سکتے ہیں، خواہ مجرد دفاعی و حفاظتی نوعیت کے ہوں، مثلاً سپر، خورد یا زرہ وغیرہ، یا جارحانہ نوعیت کے ہوں، مثلاً تلوار اور بندوق وغیرہ۔ لیکن جب لفظ اسلحہ کے ساتھ استعمال ہو، جیسا کہ زیر بحث آیت میں ہے، ان تدعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم، اپنا اسلحہ رکھ دو اور اپنے احتیاطی اور حفاظتی سامان لیے رہو، تو اس سے مراد صرف وہی چیزیں ہوں گی جن کو ایک سپاہی اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس آیت میں وہ شکل بیان ہوئی ہے جو نماز باجماعت کے لیے میدان جنگ میں اختیار کی جا سکتی ہے۔ میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی صورت میں ایک مشکل یہ پیدا ہونے کا امکان تھا کہ قیام جماعت کے امکان کی شکل میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہوتے، ہر سپاہی کی یہ آرزو ہوتی کہ وہ آپ ہی کی اقتداء میں نماز ادا کرے۔ یہ آرزو ایک فطری آرزو تھی جس کا لحاظ بھی ضروری تھا، اور ساتھ ہی دفاعی تدبیروں کا اہتمام بھی ناگزیر تھا کہ دشمن مسلمانوں کی مصروفیت نماز سے فائدہ اٹھا کر اچانک کوئی حملہ نہ کر دے۔ یہ دونوں تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے قیام جماعت کی تدبیر یہ بتائی گئی کہ ایک گروہ اسلحے کے ساتھ امام کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرا گروہ حفاظت کا فرض انجام دے۔ جب پہلا گروہ سجدہ کر چکے تو پیچھے ہٹ کر وہ حفاظت و نگرانی کا
کام سنبھال لے، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے امام کے پیچھے اسی مسلح حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اس صورت میں نماز باجماعت کے قیام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور دفاع تینوں کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن مقتدیوں اور امام کی نماز کی رکعتوں کی تعداد کیا ہوگی؟ اس سوال کا جواب اس آیت سے پوری طرح واضح نہیں ہوتا، جس کے سبب سے اس باب میں فقہا کی رائے مختلف ہوئی ہیں، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے لیے یہ ساری تفصیل نہ یہاں پیش کرنے کی گنجائش ہی ہے اور نہ چندان اس کی ضرورت ہی، اس لیے کہ یہ شکل جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا اس مشکل کے حل کرنے کے لیے بتائی گئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی صورت میں پیدا ہو سکتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک ہی امام کی اقتداء کی خواہش تو نہ اتنی شدید ہو سکتی ہے اور نہ اس کی اتنی اہمیت ہی ہے۔ اس وجہ سے دفاع کے تقاضوں کے مطابق اہل لشکر الگ الگ اماموں کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آیت کے الفاظ سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ امام قصر نماز 2 رکعت ادا کرے اور مقتدیوں کے دونوں گروہ ایک ایک رکعت امام کے پیچھے اور ایک ایک رکعت بطور خود ادا کر کے اپنی نماز پوری کریں۔ امام دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اتنا توقف کرے کہ پہلی جماعت اپنی دوسری رکعت اختصار کے ساتھ ختم کر کے پیچھے ہٹ جائے اور دوسری جماعت اس کی جگہ لے سکے۔ اس طرح مقتدی اور امام دونوں کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ امام 4 رکعت پڑھے گا اور مقتدیوں کے دونوں گروہ 2 رکعتوں پر اس کی اقتداء کریں گے۔ اس صورت میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ امام تو اتمام کرے گا اور مقتدی قصر کریں گے، حالانکہ قصر کی اجازت جس طرح مقتدیوں کے لیے ہے اسی طرح امام کے لیے بھی ہے۔ امام و مقتدی دونوں کے حالات بھی بعینیہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام 2 رکعتیں ادا کرے گا اور مقتدیوں کے دونوں گروہ اس کے پیچھے ایک ایک رکعت ادا کر کے اپنی نماز ختم کریں گے۔ اس شکل میں مقتدیوں کی نماز صرف 1 رکعت کی ہو جاتی ہے، حالانکہ قصر میں بھی کوئی نماز 1 رکعت کی نہیں ہے۔ ہمارے اس رجحان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس طرح امام اور مقتدی دونوں کی نماز میں کامل توافق ہوگا، نیت کے اعتبار سے بھی اور ظاہر کے اعتبار سے بھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آیت میں فَإِذَا سَجَدُوا کے الفاظ سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ 1 رکعت مقتدیوں کو اپنے طور پر بھی ادا کرنی ہے۔ اگر یہ رکعت ادا نہ کرنی ہوتی یا امام کی اقتداء ہی میں ادا کرنی ہوتی تو فَإِذَا سَجَدُوا کی جگہ فَإِذَا سَجَدْتَ کے الفاظ ہوتے۔ اس امر کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ سجدہ در حقیقت رکعت کی تعبیر ہے، اس لیے کہ رکعت سجدہ ہی سے پوری ہوتی ہے۔ اس اشارے پر ہم یہاں اکتفا کریں گے۔ اس کی زیادہ تفصیل میں ہم اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ ہمارے نزدیک باجماعت صلاۃ الخوف کی شکل لازماً ہر حالت میں اور ہر زمانے میں یہی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جیسا کہ ہم نے عرض کیا خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے تھا۔ آیت کے الفاظ میں خود اس کی تصریح موجود ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد ہو رہا ہے کہ جب تم موجود ہو اور لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تب یہ شکل اختیار کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس شکل کے اختیار کرنے کی ضرورت وہی تھی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کا ثواب بھی حاصل کر سکے اور دفاع کے مقصد کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس زمانے میں اول تو جنگ کی صورت ہی بالکل تبدیل ہو چکی ہے، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا سوال بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے حالات کے تقاضے کے مطابق قیام جماعت کی جو شکل اختیار کی جائے وہ اختیار کی جا سکتی ہے، اور اگر قیام جماعت کا امکان نہ ہو تو جس طرح ممکن ہو پڑھی جا سکتی ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الْآيَةِ، یہ وجہ بیان ہوئی ہے حالت نماز میں اس شدت کے ساتھ دفاع کے اس اہتمام کی۔ اس سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں احتیاط کے تقاضوں سے بے پرواہ ہونے کی اجازت کسی حال میں نہیں ہے۔
یہاں تک کہ بیماری اور بارش وغیرہ کی تکلیف کے سبب سے اگر اسلحہ اتارنے کے لیے مجبور ہونا پڑے تو صرف اسلحہ اتار سکتا ہے۔ حذر یعنی حفاظتی نوعیت کی چیزوں سے پھر بھی بے پرواہ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین الی الآیہ کے ٹکڑے میں یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ ان کفار کی سرکوبی کے لیے جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم پوری طرح مستعد رہو۔ ویسے اللہ نے تو ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر ہی رکھا ہے۔ یہ بات اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمائی گئی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ قصر کی اجازت سے نماز کے ظاہر میں جو کمی واقع ہوئی تو نماز سے فراغت کے بعد اس کی اصل حقیقت ذکر الہی کے اہتمام میں زیادہ سرگرم ہونے کی ہدایت فرمائی تاکہ اس قصر کا جبر بھی ہو جائے اور عوام ذکر الہی جو روح دین ہے کی یاد دہانی بھی ہو جائے۔ بالخصوص میدان جنگ میں اس کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ تمام عزم و حوصلہ کا منبع در حقیقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہے۔ حالت خوف دور ہو جانے کے بعد جب حالت امن و اطمینان عود کر آئے تو معاً اقامت صلاح کا حکم بھی عود کر آئے گا، یعنی پوری نماز جماعت اور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ اس آیت سے ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اوقات کی پابندی اقامت صلاح کی شرائط میں سے ہے۔ دوسری یہ بات نکلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان پر جو کچھ فرض کیا ہے وہ عین اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فریضہ ہے۔ یہ بات اس طرح نکلتی ہے کہ نمازوں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ اوقات کے اہتمام کے 7 فرض ہیں، حالانکہ اوقات نماز تمام تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ہیں۔ قرآن میں ان کی کوئی صراحت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اشارات ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ القوم کا لفظ جب اس سیاق و سباق میں آئے گا جس سیاق و سباق میں یہاں ہے تو اس سے مراد دشمن اور حریف ہوگا۔ کلام عرب میں اس مخصوص استعمال کی مثالیں بہت ہیں، قرآن میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ مثلاً اِن یمسسکم کرہم فقد مس القوم کرہم مثلہ، آل عمران 140۔ اگر تمہیں کوئی چوٹ پہنچی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، آخر دشمن کو بھی اسی طرح کی چوٹ پہنچی۔ یہ اسی ترغیب جہاد کے مضمون کی تاکید مزید ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، بلکہ یہاں صلاۃ الخوف کا بھی ذکر ہے جیسا کہ ہم نے واضح کیا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب یہ فرمایا کہ اگر تمہیں دشمن کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس سے بددل ہو کر اس کے تعاقب میں تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ نقصان جس طرح تمہیں پہنچتا ہے انہیں بھی پہنچتا ہے، اس اعتبار سے تم اور وہ یکساں ہو۔ رہی عاقبت کار کی کامیابی تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ 100% تمہاری ہے، اس میں ان کا سرے سے کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس وقتی اور عارضی نقصان سے کیوں پست ہمت ہو؟ یاد رکھو کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ اگر وہ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، ان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو یہ چیز اس کے علم اور حکمت کا تقاضا ہوتی ہے، جس سے اہل ایمان کی اصلاح و تربیت مقصود ہوتی ہے۔